بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ کسی ایماندار مومن مرد اور کسی ایماندار عورت مومنہ کو گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کو کسی کام کا حکم دے دیں کہ ان کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ جس چیز کا حکم اللہ دے اور اللہ کا رسول دے اسی کا نام شریعت اور سنت ہے۔ شریعت اللہ کے حکم کو کہتے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ تو کسی ایمان والے کا مرد ہو یا عورت، ایمان کے بعد اس کا یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنی عقل اور اپنی طبیعت کسی چیز میں بھگائے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اکثر، برا ماننے کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ عقل اور طبیعت ہر شخص کو ملتی ہے، لیکن علم ہر شخص کو نہیں ملتا ہے۔ تو ہر شخص اگر اپنی عقل سے اور اپنی طبیعت سے سوچے گا تو طبیعت نیچے لے جائے گی، عقل اوپر لے جائے گی، اور شریعت کہتی بیچ میں رہو، نہ تو بالکل اوپر چلے جاؤ نہ بالکل نیچے چلے جاؤ۔ اس کا نام ہے افراط اور تفریط۔ یہودی اور عیسائی دو مذہب تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو منسوخ کر دیا۔ اللہ نے آخری نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب اور حضرت عیسیٰ کا مذہب دونوں منسوخ۔ ایک حد سے زیادہ ایک میں شدت ہے اور ایک میں حد سے زیادہ نرمی ہے، تو نرمی اور سختی دونوں کے درمیان کر دیا گیا اس امت کو، نہ تو حد سے بڑھا ہوا نہ حد سے گھٹا ہوا۔ یہودیوں کے ہاں جنابت طاری ہو جائے، منی لگ جائے تو اس جسم کو کھرچنا واجب تھا، جسم کو کھرچا جائے، اور عیسائیوں کیا غسل ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو جسم کھرچنے کا حکم دیا گیا اور نہ بے غسلہ رہنے کی اجازت دی گئی۔ نہ تو جسم کھرچا جائے گا اور نہ بے غسل کے رہا جائے گا درمیان میں۔ لیکن اس کے لیے علم شرط ہے، علم نہیں ہوگا تو ہر شخص، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، آپ تجربہ کر لیجئے، ہر شخص کے پاس عقل بھی ہے اور طبیعت بھی ہے۔ طبیعت نیچے کو لے جاتی ہے، عقل اوپر کو لے جاتی ہے۔ مذہب بیچ میں ہوتا ہے تیرانے کے لیے۔ مولانا روم نے بہت اچھی مثال اس کی دوسری دی ہے کہ دنیا میں کشتی پر چلنا ہے، اب سمندر ہے، کشتی ہے، کشتی کے اوپر لوگ ہیں، تو دین کی کشتی کب سمجھی رہے گی؟ جب پانی کے اوپر رہے گی اور اس کے اوپر وزن مناسب ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی یہ پانی تو بہت اچھا ہے، تو کشتی کو تیرا رہا ہے، لہذا پانی کو اندر بلا لیا جائے، لہذا کر دے کوئی اس میں سوراخ، تو اب وہ کشتی اور کشتی والے سب گئے۔ تو ایسے ہی موٹی موٹی مثالیں بزرگوں نے دی ہیں کہ دین پر رہنے کے لیے نہ تو طبیعت پر چلنا ہے نہ عقل پر۔ آپ حضرات کسی ایک شخص کو مطعون نہ کریں۔ تو میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، نہ آپس میں لڑیں۔ اگر پہلے مجھ سے عہد کیجئے کہ آپس میں آپ لوگ کسی کو تان تشنیع نہیں کریں گے، تب پھر میں اس کی ایک وضاحت کر دوں۔ مجھے ایک تکلیف ہوئی مسجد کو دیکھ کر،
مسجد کا فرش مضبوط تھا، میں پہلے بھی آیا، جب تک کہ کوئی کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو، میرے استاذ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، میں پڑھنے کے زمانے میں جماعت میں چلا گیا، ایک دن کی جمعے کی جو جاتی تھی، حضرت کا سبق ہوتا تھا فجر سے پہلے، دوسرے دن واپسی ہوئی فجر کے بعد، تو حضرت نے مجھ سے پوچھا آپ سے کس نے کہا تھا جماعت میں جانے؟ میں نے اس کا نام لیا جو لے گیا تھا طالب علم، اس کے اوپر حضرت بہت خفا ہوئے، اور پھر حضرت نے مجھ سے کیا فرمایا وہ جملے آج تک یاد ہے مجھے، 2 لفظ فرمایا حضرت نے، ارے آپ کا کام ہے، آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں، آدمی دین کا کام کرے یا دنیا کا کام کرے اپنے بڑے سے پوچھ تو لے۔ یہ جملے حضرت کے میں بھول نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ بھولنے بھی نہ دے، ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق، فرمایا آدمی دین کا کام کرے یا دنیا کا کام کرے اپنے بڑے سے پوچھ تو لے۔ بچوں کو نہیں جانا چاہیے، داڑھی نکلی نہیں، نوعمری ہے، باپ کی اجازت کے بغیر، جیسے بیوی شوہر کے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، خصوصاً باپ کی، ایسے ہی امرد لڑکا نہیں جا سکتا، نہ مدرسے نہ سفر میں نہ ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا، اس کو چاہیے باپ سے پوچھے، یہ جس کی نگرانی میں اس سے پوچھے، ورنہ کہنے کی بات نہیں ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، تجربے کار ہیں، مساجد میں بیہودہ واقعات پیش آ جاتے ہیں، میرے علم میں ہے، لوگوں نے پوچھا ذکر کیا، تو اب یہ چیز بچوں کو تو نہیں معلوم ہوتی، اب یہی چیز ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اور بغیر سے پوچھا بھی نہیں، تو بچہ جو ہے وہ اپنی عقل و طبیعت سے عمل کرے گا۔ یاد رکھیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے آداب المساجد، اسے آپ منگا لیجئے اور 5 منٹ لوگوں کو سنائیے، مسجد کے آداب کیا ہیں، اگر معلوم نہیں ہے قرآن پاک کا حکم ہے پوچھو بھی جاننے والوں سے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، نہ پوچھنا یہ ایک بیماری ہے، نہ جاننا بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ پوچھنا، پوچھنے والے کو پہلے ثواب ملتا ہے، بتانے والے مفتی کو تو بعد میں ثواب ملتا ہے، پہلے پوچھنے والے کو ثواب ملتا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ دین حاصل کرنے کی نیت سے پوچھا، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے دوسروں کا بھی، آپ کا بھی وقت محفوظ رہے گا، وقت ضائع نہیں ہوگا اور مال بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب اس میں 2 نقصان ہو رہے ہیں، کتنے دنوں سے مسجد میں نماز بند ہے، تو اصل مسجد کی جو نماز تھی جماعت، جس کی وجہ سے ایک نماز کا 27 درجہ ثواب بڑھنا تھا، وہ سب ختم ہو گیا، وہ نہ یہاں ملے گا نہ صحن میں ملے گا، وہ مسجد میں ملے گا۔ تو آپ نے کتنا بڑا نقصان اپنا کر لیا، دوسروں کا کر دیا، کیوں؟ ناواقفیت کی وجہ سے، نہ جاننا یہ ایک بیماری ہے، پوچھنا علاج ہے، پوچھنے والے کو سب سے پہلے ثواب ملتا ہے، پھر بتانے والے کو، پھر اس کی بات کان لگا کر سننے والوں کو، پھر ان سے محبت رکھنے والوں کو۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھو دین کی بات یہ تو سکھانے والے بنو، یعنی عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، ان کی بات سیکھنے والے، یا ان کی بات کان لگا کر بگوش ہوش سننے والے بنو، یا ان سے محبت رکھنے والے بنو، اور دیکھو 5ویں نہ بننا کہ ان سے بغض اور عداوت رکھو، یہ نہیں، یہ 5ویں نہ بننا، تو بغض اور عداوت رکھنے سے دینداروں سے علم دین، عمل دین، اخلاص سے نیت درست ہوتی ہے، اور صحیح علم سے عمل درست ہوتا ہے، مقبول عمل حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو خدا نخواستہ اخلاص ہی نہیں ہے تو اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرے، بیان کرے تو بھی، کوئی بات لکھے تب بھی، بیان کرے تب بھی، کوئی کسی سے کوئی دوسری بات کہے دین کی، اس وقت بھی پہلے اخلاص اپنے اندر، اللہ سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت پہلے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی دیکھیے مسجد بے ضرورت، مسجد بنانا بہت ثواب ہے، بے ضرورت بنانا جائز نہیں۔ کئی مسجد ہے اب وہاں کیوں بنا رہے ہو بھائی؟
مسجد میں سمائی بھی ہے، لوگ آ بھی جاتے ہیں اس کے اندر. اب وہاں پر دوسرے ہزاروں ہزار کام ہیں دین کے. کتنے لوگ آپ کے محلے میں، پڑوس میں، برادری میں، جاننے والوں میں کتنے لوگ پریشان حال ہیں. ان کی اگر آپ امداد کریں گے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی. کتنے لوگ ہیں، قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ تم سے سوال نہیں کرتے مگر تم ان کی ضرورتوں کو جانتے ہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، امداد، عطیات، جتنی چیزیں ہیں بے دھڑک آنکھ بند کر کے اسے مسجدیں بناؤ، اس سے مدرسے بناؤ. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ صحیح علم حاصل نہیں، اور اگر علم بھی حاصل ہے تو اخلاص نہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی کیسے چلتی بھائی؟ کہ پیٹرول ہو. صرف پیٹرول سے چلتی نہیں، ہوا بھی ہو. تو وہ مثالیں ایسی دیتے تھے جس سے عام آدمی بھی سمجھ لے بات. فرماتے تھے بھائی پیٹرول ہے مگر ہوا نہیں ہے، ہوا ہے پیٹرول نہیں ہے، تو گاڑی چلنا مشکل. گرمی میں فرماتے تھے بھائی گاڑی میں ہوا کیوں گرم آ رہی ہے؟ اے سی چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے؟ پھر کیوں آ رہی؟ کہا شیشہ کھلا ہے. یہ بدپرہیزی ہے. جو چیز جو ہے اس کی جو شرائط ہیں، جو پرہیز ہے، وہ اگر نہیں کریں گے تو دوا اور غذا فائدہ نہیں کرے. یہ آپ جسم کے ساتھ دیکھتے ہیں تو روح کا بھی معاملہ ہے. آداب المساجد سنائیے، اس میں مسجد کے آداب معلوم ہوں گے. مسجد آباد ہوتی ہے تو مسجد کی طرف سے وہ گویا کہ آبادی کی ان کو دعا ملتی ہے کہ اے اللہ جنہوں نے ہم کو آباد کیا آپ ان کو آباد رکھیے، اور جنہوں نے ہم کو ویران کیا ان کو آپ ویران کر دیجیے. اس لیے خطرے کی بات ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے. سب کو توبہ کرنی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ناواقفیت کی وجہ سے. پہلے پوچھنا چاہیے تھا. اگر فرش، دیوار اور چھت مضبوط ہے، یاد رکھیے مسئلہ، ہرگز جائز و درست نہیں مسجد توڑنا. ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب ہیں، گلی میں رہتے ہیں، شاہ ولایت کی مسجد تھی، بہت مضبوط، بالکل پتھر کی دیواریں تھی، چھت تھی، ایسی مشکلوں سے ٹوٹی ہے کہ خدا کی پناہ. تو مولانا مجھ سے کہنے لگے کس نے اجازت دی اس کو توڑنے کی؟ مجھے ملتا میں اس کو توڑتا. کہ میں اس کا سر توڑ دیتا. کس نے توڑنے کی اجازت دی اس کو؟ میں نے کہا حضرت مجھ سے نہیں پوچھا انہوں نے. وہ متولی صاحب حالانکہ مجھ سے ملتے ہیں لیکن پوچھا کچھ نہیں ہوتا تھا. کچھ دن بعد اجازت دیکھا وہ دکانداروں نے رائے دے دی. تو آج کل لوگ دین کے معاملات میں بھی دنیا دار سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں تو دنیا دار سے کر ہی رہے. آج کل جو سب سے بڑی پریشانی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبان. حضرت امام بخاری کے بھی اساتذہ میں ہیں، بلکہ استاد الاساتذہ بھی بعض نے قرار دیا ہے، حضرت شیخ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. ان کا شعر مشہور ہے، ان کی طرف منسوب ہے، وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبان. دین کو کس نے برباد کیا؟ کہ تین طبقوں نے دین کو برباد کیا. یعنی ایک تو دنیا دار عالم، دنیا دار بزرگ، اور بادشاہ تو دنیا داروں کے سرغنے ہیں ہی. تو بادشاہوں نے، دنیا دار علماء نے، دنیا دار بزرگوں نے. احبار اور رہبان کا لفظ استعمال کیا ہے، علماء کا اور بزرگوں کا لفظ تو میں اردو میں بتلا رہا ہوں. احبار اور رہبان اصل میں کہا جاتا تھا یہودی اور نصرانی عالموں اور بزرگوں کو. تو ان سے تشبیہ دی تاکہ میں بھی آج کل اسی واسطے عالم دین نہیں کہتا ہوں، مولانا صاحب نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کسی جگہ کے فارغ معلوم ہوتے ہیں، یہ کہیں کے فارغ ہیں. اس لیے بیچارے دین سے بھی فارغ ہیں، علم سے بھی فارغ ہیں، اور سمجھ سے پہلے ہی سے فارغ تھے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس وقت عام طور پر جو قیامت کی علامت میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجدیں حوالے ہو رہی ہیں ان لوگوں کے جن کو علم نہیں، اور مدرسے ان لوگوں کے حوالے ہو رہے ہیں جن کے پاس دین نہیں. سخت لفظ کہہ رہا ہوں لیکن 40 سال کے تجربے اور مشاہدے کی بات کہہ رہا ہوں.
ایک دن میں رائے نہیں قائم ہوئی. یہ قاری طیب صاحب کا 1945 کا خطبہ صدارت ہے جو بمبئی میں بیان ہوا ہے جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں. وہ بھی چند روز پہلے میں نے دیکھا. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کیا فرما رہے ہیں اور آج کیا ہو رہا ہے. آج مساجد میں، آج مدارس میں اگر آدمی ان کے قول و عمل پر عمل کر لے تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور آخرت میں نجات نہیں ہوگا. کیوں؟ فرما رہے ہیں کہ اپنے دین کا تحفظ سب سے پہلے ضروری ہے. آپ نے کفر اور اسلام کا سمجھوتا کرانے کے لیے آپ پریشان. جو تاریخ میں دارالعلوم کے نہیں ہوا وہ آپ 15 اگست 26 جنوری میں کر رہے ہیں. کفریہ شرکیہ عمل لوگ مساجد میں اور مدارس میں اس کو اگر اختیار کریں گے تو جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے وہاں کیا ہوگا. ابھی مجھ کو باقاعدہ جامع مسجد آگرہ میں اس پر روکنا پڑا، کہنا پڑا. لوگوں نے فوراً حوالے دیے، صاحب فلاں جگہ ہو رہا، فلاں جگہ ہو رہا، فلاں جگہ ہو رہا. میں نے کہا انا للہ. مسجد کے اندر یہ چیز یاد رکھیے، دین اللہ کا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحریر مجھے نہیں سنانی ہے آپ کو، لیکن اس کے چند جملے سنانا چاہتا ہوں. حضرت فرما رہے ہیں 1945 میں تقسیم ہند سے پہلے اپنوں سے اتحاد اور اشتراک عمل ضروری ہے، پھر غیروں سے بقدر حاجت اشتراک عمل ہو مگر حدود و قدود شریعت میں رہ کر، اور اس کا معاہدہ طے کرنے کے بعد اس کا اعلان کیا جائے. کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، حضرت نے 2 جملے فرمائے. جس وقت حضرت کو حرم شریف میں وارنٹ دیا گیا انگریز حکومت کی طرف سے کہ آپ اس وقت انڈر کسٹڈی چل رہے ہیں، آپ نگرانی میں چل رہے ہیں اور آپ گرفت میں ہیں، لہذا حد سے فارغ ہو کر ان کو گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیا گیا. جب حضرت 4-5 سال کے بعد واپس آئے، قاری صاحب نے بھی اس میں وہ جملہ نقل کیا. میں نے ان بزرگ سے سنا جنہوں نے حضرت سے سنا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے. دارالعلوم دیوبند کے طبیب تھے حضرت مولانا حکیم محمد عمر صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا جب رمضان میں تراویح سے فارغ ہو کر لوگ مسجد میں دارالعلوم کی دارالفتہ کی چھت پر بیٹھ گئے، حضرت شیخ الہند کو گھیر کر حضرت سے خیریت معلوم کرنے لگے، تو حضرت نے لمبی اور ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا الحمدللہ الحمدللہ. ایک مصیبت میں تو گرفتار ہو گیا تھا مگر الحمدللہ کسی معصیت میں گرفتار نہیں تھا. کیسا جملہ! الحمدللہ کہ مصیبت میں تو گرفتار ہو گیا تھا. مومن کو مصیبت آ سکتی ہے، کس نے کہا نہیں آتی؟ مصیبت آتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبتوں کے اوپر تفصیل آئی ہے. آخر میں فرمایا گیا وہ تو بس یہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے، وہی شاہد جنت سے ہمارے ماں باپ. اللہ تعالی ہم سب کو ان 3 نسبتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ استقامت بخشے، اور دنیا میں ہم سب کو اسی پر قائم رکھے. تو کیا اللہ سے ہماری نسبت قائم رہے. ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اپنی عبدیت اور اپنی بندگی نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو اسی کی بندگی میں زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب زندہ رہیں تو مومن اور مریں تو مومن، تب نجات ہوگی. ایک اللہ سے نسبت. دوسری نسبت ہماری اللہ کے خلیفہ حضرت آدم ہے. اشرف المخلوقات میں سر فہرست حضرت آدم ہے. ان کی اہلیہ حضرت حوا، یہ دونوں ہمارے والدین ہیں. آج ہم لوگوں نے چوپٹ کر دیا ہے، سینکڑوں برادریوں میں تقسیم ہو کر. اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے.
یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، پھر آدمی ہم نہیں بن رہے ہیں۔ تو اللہ سے نسبت، حضرت آدم سے نسبت، اور آخری نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم اللہ کے بندے بنے اور بندگی اختیار کریں مرتے دم تک، حضرت آدم کی فرما بردار اولاد بنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی رہیں۔ تو یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ بھائی دیکھو، صرف دو ہی چیزیں ہیں، حق ہے یا باطل ہے، حق ہے یا باطل ہے، سنت ہے یا بدعت ہے، حقیقت ہے یا رسم ہے، علم ہے یا جہل ہے، فہم ہے، عقل ہے، سمجھ ہے یا ناسمجھی ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ یہ دو ایک دوسرے کے مقابل ہر چیز چلی آ رہی، جیسے دن اور رات، اندھیرا اور اجالا، اس طریقے سے یہ مقابل ہیں یہ چیزیں۔ تو ان میں ہم لوگ ایک فہرست بنائیں کہ ہم کو حق کے ساتھ رہنا ہے، باطل کے ساتھ نہیں رہنا ہے، فیصلہ کریں۔ آج ہم کو ایک عمل کرنا ہے، حضرت قاری صاحب نے بھی اس میں توجہ دلائی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ کیا ہے، ہم کو اسلحے کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ، دعا کے ساتھ، آپس میں اتحاد کے ساتھ، اور پھر ہم جو کچھ احتجاج اور مطالبہ کریں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر، سنت کے دائرے میں رہ کر، علم کے دائرے میں رہ کر، حق کے دائرے میں رہ کر۔ تو آج ہم لوگ فیصلہ کریں گے جو یہاں ہیں وہ بھی، اور لوگوں کو پہنچائیں۔ ہم کو حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا نہیں، سنت کا ساتھ دینا ہے، بدعت کا نہیں، علم کا ساتھ دینا ہے، جہالت کا نہیں، حقیقت کا ساتھ دینا ہے، رسم کا نہیں، عقل کا ساتھ دینا ہے، حماقت کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ کیوں بھائی، ہم سب عہد کر رہے ہیں اس کا انشاءاللہ۔ اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کرنا سب سے آسان، پھر اپنے گھر میں کرو، اپنے متعلقین، اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے، اپنے عزیز و اقارب، اور ان تین نسبتوں پر سب کو جماؤ۔ اللہ سے ہماری نسبت، حضرت آدم سے ہماری نسبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت دنیا میں قائم اور باقی رہے۔ اور جب تک ہم سب جئیں دنیا میں تو ہدایت کاملہ پر، اور آخرت میں ہم سب کو رضا کامل نصیب ہو، نجات کاملہ نصیب ہو۔ بس اس کی دعا کریں آپ، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، لیکن جو کچھ میں نے عرض کیا یہ درد دل ہے، سخت باتیں سننے کے بعد جو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہو رہی ہیں۔ آج سارے کام ہم لوگ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو وہ کام جس سے اللہ خوش ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ یہ سمجھ رہے ہیں اگر ہم نے صدر جمہوریہ کو راضی کر لیا، اگر ہم نے چیف جسٹس کو راضی کر لیا، اگر ہم نے وزیر اعظم کو راضی کر لیا، اگر ہم نے وزیر داخلہ کو، اگر وزیر خارجہ کو، وزیر قانون کو، وزیر اعلیٰ کو، اس کو، تو ہم سمجھ رہے ہیں ان کو راضی کرنے میں ہماری ہدایت اور ہماری نجات ہے۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھو، دل میں جماؤ اس کو۔ نمرود، فرعون، شداد، حامان، قارون پیدا ہوئے مر گئے، کوئی جانتا بھی نہیں کہاں دفن ہے۔ کوئی ظالم ہو یا مظلوم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک بات آخری، ہمارے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حکومت کفر سے تو باقی رہ جاتی ہے اگر کوئی حاکم کافر ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے وہ کفر سے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کی گردن وہ توڑتا ہے، جس کا نام احکم الحاکمین ہے۔ تو ہم لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم مصیبت میں تو تھے مگر معصیت میں نہیں تھے، مگر ہم کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم لوگ معصیت میں مبتلا ہیں اور مصیبت میں بھی مبتلا ہیں۔ تو بات کتنی غلط ہو گئی کہ پہلے تو ہم اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو گئے، پھر اس کے نتیجے میں اس کی سزا میں مصیبت میں بھی گرفتار ہو گئے۔ تو اب ہم اس مصیبت سے تو نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس معصیت سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آج ہر شخص ڈر رہا ہے ڈیٹینشن
کیا ہے اس کا نام؟ ڈیٹینشن سینٹر. میں نے کہا خدا کی قسم اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے مسلمان، جہنم سے، تو ڈیٹینشن پٹینشن سب ایک طرف. وہ چارہ ڈال رہے ہیں دو، جیسے جانور کو پھنسانے کے لیے دو چارے ہوتے ہیں کہ بھائی کون کس کو ترجیح دے، زیادہ جو بڑھیا نظر آئے. ان کا یہ تو ڈیٹینشن سینٹر قبول کر لو، وہ نہیں کرتے تو پھر کفر قبول کر لو. تو قوم کہاں تک جا چکی ہے؟ ہاں وہ تو ہم پہلے ہی سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کفر و شرک کی حرکتیں تو ہم پہلے ہی سے کر رہے ہیں. ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ سچی بتاؤ، یا میں کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ بھائی، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کفریہ شرکیہ حرکتیں جب مسجدوں میں اور مدرسوں میں ہونے لگیں تو پھر کون بچے گا بتاؤ مجھے. اس لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے، پہلے جاہل عوام ہوا کرتے تھے، سیاسی لیڈر ہوا کرتے تھے. اب اس وقت سیاسی مولویوں نے کام خراب کیا ہے. یہ سب دلالی کر رہے ہیں مسجدوں مدرسوں سے، اس سے نقصان ہو رہا ہے. اس پہ چوکنا رہیے کیونکہ آپ کی تعداد زیادہ ہے، عامت المسلمین کی تعداد زیادہ ہے. سیاسی لیڈر کتنے بتائیے؟ گاؤں میں کتنے ہیں بھائی؟ گن کے بتاؤ. 2-3 ہوں، اور سیاسی مولوی اس سے بھی کم. جہاں کوئی ایسی حرکت کرے تمہارا سیاسی لیڈر یا سیاسی مولوی، اس کی گردن اور زبان پکڑو. اس کی یہ کیا پکڑے ہو تم؟ کفر کی اور شرک کی بات. ہم مسلمان زندہ رہیں گے اور مسلمان بنیں گے. ہمارے والدین یہاں اسلام لے کر آئے تھے، حضرت آدم حضرت حوا، ان کی سرزمین پہ ہم رہتے ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں. یہاں اپنے باپ کی میراث میں رہتے ہیں، وارث ہیں ان کے. اللہ کا حکم ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ رہے گا اس کو ہم اس سرزمین کا وارث بنائیں گے. اللہ نے حضرت آدم حضرت حوا کو یہاں بھیجا تھا، ہم خود سے نہیں آئے تھے، اللہ نے بھیجا. اور جہاں ہمارے ماں باپ آئے وہاں ہم صدیوں نسلوں سے چلے آ رہے ہیں. حضرت آدم حضرت حوا کے کوئی پیدائشی کارڈ بنے تھے کیا؟ آدھار کارڈ اور شناختی کارڈ بنے تھے. دماغ میں خلل ہے، پاگل خانے میں داخل ہو جاتے ہیں جو ایسے مطالبے کریں. یکجٹ رہیے، سیسا پلائی ہوئی دیوار رہیے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی امام کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ کوئی گستاخی کریں. اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجیے گا. میرا مقصد یہ ہے حق کے ساتھ رہیے. بات سمجھنے میں غلط فہمی نہ ہو. حق کے ساتھ رہیے، باطل کے ساتھ نہیں رہنا ہے. سنت کے ساتھ رہیے، شریعت کے ساتھ رہیے، بدعت کے ساتھ، رسم کے ساتھ نہیں رہنا ہے. علم کی روشنی میں کام کیجیے، جہالت کے ساتھ، جہالت کے اندھیرے میں نہیں. سمجھداری کے ساتھ رہیے، ناسمجھی کے ساتھ نہیں. ہوش میں رہیے، بے ہوش نہیں. سیسا پلائی ہوئی دیوار رہیے، کوئی کاغذ نہیں، کوئی کاغذ نہیں دکھانا ہے. کسی قسم کا مرد عورت بچے جوان بوڑھے سب کو معلوم رہنا چاہیے کیسے آئے بھائی فلاں چیز. ہمارے پاس جو ہم صدیوں سے نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، سب پورا محلہ، پورا گاؤں، پوری بستی یہ ٹھان لے تو خدا کی قسم ان جیسے 72 پیدا ہوں گے، مریں گے، کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیے. اس پیغام کو جتنا ہو سکے پہنچائیے. آپ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار رہیے بالکل. اور آخر میں گزارش ہے، امام مقتدی کا جوم ہونا چاہیے. مسجد میں، مدرسے میں محتمم ہے، ناظم ہے، استاذ ہے، شاگردوں کا جوم. سب سے پہلے والدین کا اولاد سے جوڑ. سب سے پہلے والدین ہیں، اولاد کے اوپر ان کا حق ہے. استاد ہیں، ان پر شاگردوں کا ان پر حق ہے، ان کا شاگردوں پر حق ہے. امام کا مقتدیوں پر ہے، مقتدیوں کا امام پر ہے. سب ان چیزوں پر جمنے کی بات کر لیں. آخری بات، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں نے مالٹا کی اندھیری کوٹریوں میں ایک سبق یاد کیا، 2 سبق یاد کیے. ایک سبق تو یہ کہ قرآن پاک سے مسلمان دور ہو گیا ہے، اس لیے اس کو یہ ذلت کا دن دیکھنا پڑ رہا ہے. آج ہم ساری کتابیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتے. قرآن پاک کے معنی و مفہوم کو کسی جاننے والے سے پوچھتے نہیں، اور اس کے احکام پر عمل کا تو نمبر ہی نہیں آتا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے کل 9 روز پہلے
جمیعۃ علماء ہند کے آخری خطبہ صدارت میں اپنے، ان کا خطبہ صدارت ہے دوسرا جو اجلاس ہوا ہے جمیعۃ علماء ہند کا، اس میں فرمایا ہے وصال سے کل 9 روز پہلے کہ دیکھو ہم ایک محلے میں مسلم غیر مسلم رہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک گاؤں میں رہ سکتے ہیں، ایک شہر میں رہ سکتے ہیں، ایک صوبے میں رہ سکتے ہیں، ایک ملک میں رہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم آفسوں میں، بازاروں میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، معاملہ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس کا نام ہے اتفاق۔ اور ایک ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب میں تم ہو جاؤں تم میں ہو جاؤ، یہ اتحاد جو ہے یہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ دونوں فریق مسلم اور غیر مسلم، یہ حضرت شیخ الہند کے الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے مذہبی امر کو، ادنا سے مذہبی امر کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور اس کی مثال دی کہ مثال کے طور پر کوئی مسلمان، اس کے یہاں کوئی غیر مسلم مہمان آ گیا، ملنے آ گیا، اس نے اس کی کچھ ضیافت کرنی چاہیے چائے ناشتے سے، اس نے پرہیز کے لیے کہا، عذر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ چھوت چھات کے تحت وہ نہیں کھانا چاہتا، تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمان برا نہ مانے، کیونکہ چھوت چھات اس کا مذہب ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوسری مثال دی، پہلے تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم غیر مسلم سے مت لگو اس پر کہ وہ اس نے آپ کیا کھایا پیا کیوں نہیں، اگرچہ اب تو یہ بات ہی نہیں رہ گئی، اب تو آپ سے زیادہ گوشت خور وہ ہو چکے ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ ٹھیک اسی طرح اگر کسی غیر مسلم کی ارتھی کو مسلمان کندھا نہ دے کہ ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، تو غیر مسلم برا نہ مانے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم عذاب میں ہے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اور کفر و شرک پر جب وہ دنیا سے چلا گیا تو ایسی صورت کے اندر وہ عذاب میں ہے، اس کے ساتھ عذاب کے فرشتے ہوں گے، لعنت کے فرشتے ہوں گے، اور اس میں آپ کندھا لگا رہے ہیں۔ تو آج یہ ہو رہا ہے کہ آج مسلمان مرگھٹوں کے افتتاح کر رہے ہیں جا کر، میرے علم میں، اور مجھ سے ایک صاحب نے دہرادون میں کہا، ارے صاحب ارتھی میں تو جانا پڑتا ہے۔ میں نے کیوں جانا پڑتا ہے؟ آپ کی اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر بھی جائیں گے لڑواتے ہوئے کہ نہیں ٹانگ نہیں؟ پھر بھائی آپ عذر کر سکتے ہیں، یہ کیا مطلب کہ آپ ہر چیز میں وہ ہو جاتے ہیں، بالکل کوئی عذر ہی نہیں آپ کا؟ سنت اور شریعت کی اہمیت جب ہمارے دل میں ہو تو ہمارے لیے سب کام آسان ہو جائے۔ محبت جب تک ہمارے دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اس کے دین کی نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک کوئی کام آسان نہیں۔ محبت ہے آخری چیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عظمت نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی محبت اور عظمت کے ساتھ ساتھ اپنی ہیبت نصیب فرمائے، اور اپنی سچی اطاعت نصیب فرمائے، کامل اطاعت نصیب فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کامل اطاعت نصیب فرمائے، جو منحصر ہے قرآن کی تعلیم میں، کہ اس کے الفاظ کی تعلیم ہو، اس کے احکام کو جانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وقت پر عمل کی ہمت نصیب فرمائے۔ ہم سب جب تک جئیں اسلام پر جئیں، جب خاتمہ ہو تو کمال ایمان پر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بس میں نے کچھ عرض کرنا تھا، کر دیا تاکہ پھر